ختم نبوت اور مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر مہر علی شاہ کا تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے بعد لوگوں تک علم پہنچانے کا زمانہ سن 1880 سے 1937 کا تھا، اور یہی غلام احمد قادیانی کی تحریک کا عروج کا دور تھا۔ غلام احمد قادیانی نے ایک مسلمان عالم کی حیثیت سے شہرت حاصل کی۔ اصل شہرت اس کو جب ملی جب وہ عیسائی پادریوں سے مناظرے کر کے انہیں شکست دے رہا تھا۔ انگریز حکومت پلاننگ کے تحت برطانیہ سے پادری بلوا کر غلام احمد قادیانی سے مناظرے کرواتی تھی، اور وہ پادری جان بوجھ کر مناظرہ ہار کر اسی جگہ غلام احمد قادیانی کے علم و فضل کی تعریف کرتے تھے۔ اس طرح لوگوں میں غلام احمد قادیانی بہت مقبول ہو گیا تھا۔ جب اسے خاطر خواہ مقبولیت حاصل ہو گئی تو اب اس نے اپنے مہدی اور عیسیٰ ہونے کا اعلان کر دیا۔ لوگوں کی بڑی تعداد پہلے ہی اس کے گرد جمع تھی۔ ایک بڑی تعداد میں لوگ اس کے پیروکار بن گئے۔ بڑے بڑے قابل لوگ اس کی اصلیت کو پہچاننے سے قاصر تھے۔ پڑھے لکھے لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس کی معتقد ہو گئی۔ اس زمانے میں پیر مہر علی شاہ اس کی اصلیت کو پہچان گئے تھے، اور اس کے خلاف انہوں نے تحریک چلائی۔ انہوں نے قادیانیت کی رد میں کئی کتابیں لکھیں۔ ان میں سیف الچشتیائی اور شمس الہدایہ بہت مؤثر ثابت ہوئیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کی تحریک کی وجہ سے عوام کو غلام احمد قادیانی کے اصل عقائد کا علم ہوا۔ دوسرے علماء نے بھی اس طرف توجہ دی۔ غلام احمد قادیانی کو اپنے علم اور قابلیت پر بہت بھروسہ تھا۔ ادھر انگریز حکومت کی وجہ سے اسے سرکاری حمایت بھی بھرپور طریقے سے حاصل تھی۔ سن 1900 میں مرزا غلام احمد قادیانی نے تمام علماء کو لاہور کی بادشاہی مسجد میں مناظرے کا چیلنج دیا کہ حق اور سچ سب کے سامنے آ جائے گا۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ گولڑا شریف سے 400 کلومیٹر کا سفر طے کر کے بادشاہی مسجد پہنچ گئے، اور مرزا غلام احمد قادیانی لاہور سے بادشاہی مسجد نہیں آیا۔ اس واقعے سے اس زمانے میں غلام احمد قادیانی کا زور ٹوٹ گیا۔ یہ بات ماننے والی ہے کہ آج کے دور میں بھی اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ مرزا قادیانی کے بارے میں صرف اتنا جانتے ہیں کہ اس کا انتقال بیت الخلاء میں ہوا تھا۔ دنیا بھر میں ہزاروں لوگ اس طرح انتقال ہو چکے ہیں، یہ کوئی معلومات نہیں ہے۔ اصل معلومات اس کے عقائد کے بارے میں ہے، اور اس کی جماعت کی اسلام کے خلاف سازشوں کے بارے میں عوام کو پتہ چلنا چاہیے۔ یہ کام اس زمانے میں پیر مہر علی شاہ صاحب کر گئے، جبکہ وسائل کی شدید کمی تھی۔ تحفظ ختم نبوت کے لیے ان کے خلوص کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لائے۔ جب شاہ صاحب نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو بے اختیار کہہ اٹھے، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جو شخص تحفظ ختم نبوت کے لیے کھڑا ہوگا اس کی پشت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ فرما گئے یہ ہادی لا نبی بعدی، صدق اللہ العظیم۔